اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وہ انیشیٹو نہ صرف پاکستان میں ایک ایسا مثال بن گیا ہے مگر دنیا بھر میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی مانتے ہیں، باقی ممالک بھی مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹرنیشنلی ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور وہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی کارڈ کو مختلف ممالک میں اب ان کو وہاں بھی اسی بنیاد پہ نظام شروع کر رہے ہیں۔ جیسے مصر میں انہوں نے شہید بی بی کارڈ کی کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا۔ بھارت کے حال ہی میں انتخابات ہوئے اور وہاں جو ان کے اپوزیشن جماعتیں تھے ان کے منشور میں آپ ہی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح بھارت کے عورتوں کو مالی مدد پہنچانے کے منصوبہ موجود تھا۔ خیر وہ جماعت جیتا نہیں، لیکن آپ کا جو منصوبہ ہے، آپ کا جو منشور ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مگر اب دنیا میں ایک مثال بن چکا ہے۔ اور ہم ہمیشہ نہ صرف انقلابی کام کرتے ہیں مگر غریبوں کے لیے یہ انقلابی کام کرتے ہیں۔ شروع ہم ہوئے تھے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں، جہاں ہم نے اس ملک کی غریب عوام کو حقوق دیے، آواز دیا، طاقت دیا، جہاں ہم نے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیے، اس ملک کے کسانوں کو حق دیے، نہ صرف حق دیے، ہم نے اس ملک کے غریب ہاڑی کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا۔ یہ آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو آپ نے اس ملک کے چھوٹے کسانوں کے لیے جو انقلاب لے کر آئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت جب شہید بی بی وزیر اعظم ہوتی تھی تو اس ملک کے ہر ایک ہاری، ہر ایک کسان، چھوٹے کسان کو یہ معلوم تھا کہ شہید بی بی وزیر اعظم بیٹھی ہے تو ایسی ہی ہے کہ ہاری خود اس ملک کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ میں آپ کو بے پناہ ایگزامپلز دے سکتا ہوں چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ملک کے معاشی ماہرین ہو یا سو کالڈ ماہرین ہو، ان سب کو منع کر کے پاکستان کی پوری معیشت کو ایسے چلاتی تھی کہ سب سے پہلے فائدہ اگر میرے ہاری کو جائے گی، اگر سب سے پہلے فائدہ اس ملک کے کسان کو جائے گا تو آخر اس ملک کی پورا کا پورا معیشت کو وہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک تاریخی اگزامپل وہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانوں میں ہمارے ہاں جو آلو کا کاشت تھا اس میں ایک بمپر کراپ موجود تھا، اور جس طریقے سے حکومت کے پالیسیز نے حال ہی میں ہمارا ویٹ کا کراپ کو نقصان پہنچایا، دوسرے معیشت کے ذرائع معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا، تو ان زمانوں میں اسی طریقے سے ہمارا غریب کسانوں کا، ہاریوں کا معاشی قتل کا خطرہ تھا کہ یہ جو انہوں نے آلو کاشت کیے تھے وہ اب بیچ نہیں سکتے تھے، اس کا وہ قیمت نہیں مل رہا تھا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کیا؟ تب بھی IMF ہوتا تھا، تب بھی پاکستان میں معاشی بحران تھا، تب بھی کسی نہ کسی بہانے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے جو ماہرین ہیں بین الاقوامی یا اسلام آباد میں اور ادھر کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان سے زیادہ میں جانتی ہوں، میں اس ملک کی منتخب وزیر اعظم ہوں، میں اس ملک کی عوام کا نمائندگی کر۔ اور شہید بی بی نے یہ دلیر فیصلہ لیا کہ حکومت وہ آلو کا جو فصل تھا وہ حکومت خریدے گی۔ پورا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو جو ہے وہ چیخ اٹھے، یہ بی بی اب کیسے کرے گی، پیسے نہیں ہیں،
ہم خریدیں گے تو کریں گے کیا ان کے ساتھ؟ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ یہ تمام آلو خرید کے سمندر کے مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا ملک کا کسان، میرا ملک کا ہاری بھوکا نہیں سوئیں گے۔ جب صدر زرداری نے اس ملک کی صدارت پہلی دفعہ سنبھالا تو جو نقصان پہنچایا گیا تھا پاکستان کی معیشت کو اپنی جگہ، خاص طور پہ پاکستان کی زرعی معیشت کو، جو ہمارا معیشت کی بیک بون ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ پاکستان جو اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہلاتا تھا، صدر زرداری کا اس ملک کا صدر بننے سے پہلے گندم باہر سے منگواتا، چاول باہر سے منگواتے تھے، چینی باہر سے منگواتے تھے۔ آپ کا پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا روپیہ کا پیسہ ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر یوکرین کے کسانوں کو، روس کے کسانوں کو، یورپ کے کسانوں کو، امریکہ کو کسانوں کو دلوا کے ہم اپنا سامان خرید رہے تھے۔ پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا زرعی شعبہ بالکل ہی تباہ اور برباد ہوا۔ تو صدر زرداری نے کیا کیا؟ صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ، وہی روپیہ جو میں ڈالر میں کنورٹ کر کے جا کے کسی یوکرین کا کسان کے جیب میں دلوا کے ان کا مہنگا فصل یہاں منگوا کے، ان کا گندم جو ہم کھا بھی نہیں سکتے وہ منگوا کے، یہ نقصان پہنچانے کے بجائے صدر زرداری نے بھی اتنا ہی بہادر اور اتنا ہی ویژنری فیصلہ لیا جیسے شہید بھی تھی۔ صدر زرداری نے یہ طے کیا کہ وہی پیسہ میں کسی بین الاقوامی کسان کے جیب میں نہیں، میں پاکستان کا کسان کا جیب میں دلواؤں گا۔ وہی پیسہ صدر زرداری نے آپ کے کراپ سپورٹ پرائس کی صورت میں، آپ کو مالی مدد کی صورت میں انہی شعبے میں استعمال کیے، اور 1 سال کی اندر ہی اندر ایک زرعی انقلاب شروع ہو گیا۔ وہی پاکستان جو باہر سے گندم منگواتا تھا، چینی منگواتا تھا، چاول منگواتا تھا، 1 سال کے اندر ہی اندر ہمارا ہاری، ہمارا کسان کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے تھوڑا سا اپنا ہی حکومت کی مدد کے بعد وہ نہ صرف پاکستان کا پورا ضروریات وہ مکمل کر رہے تھے، مگر وہ پاکستان کا چاول، پاکستان کا چینی، پاکستان کا گندم باہر بیچ رہے تھے، ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور آپ کا پورا معیشت پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔